کو وزیر اعظم جب بیرون وطن کے دوروں سے واپس آئے تو اس کے بعد انہوں نے سمری صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھجوائی اور اس کے بعد اس کے اوپر باقاعدہ طور پر صدر مملکت نے دستخط کر دیے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر نادر میر صاحب۔ بریگیڈیئر نادر میر صاحب کتابیں بھی لکھ چکے ہیں اور باقاعدہ طور پر ڈیفنس کے حوالے سے بہترین لکھنے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں اور عملی طور پر بھی کام کر چکے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، اس فیصلے کو حکومت پاکستان کے کیسے دیکھتے ہیں؟ آج ہمارے پاس چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں جو کہ 5 سال کے لیے تعینات رہیں گے اور آرمی چیف کا قلمدان بھی ان کے پاس ہوگا، کیا کہیں گے بریگیڈیئر صاحب؟ بریگیڈیئر نادر میر صاحب۔ اپائنٹمنٹ ہے، یہ پورے پاکستان کے دفاع کے لیے قومی سلامتی سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ آج کل کی جو جنگیں ہیں اور مستقبل کی جنگیں، اس میں تمام شعبوں کا، تمام سروسز کا دخل ہے اور اس سے یونٹی آف کمانڈ بڑھتی ہے اور پاکستان کی قومی سلامتی، نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھرپور فائدہ ہوگا۔ اور جہاں تک اس کا جو پروسیس کا تعلق ہے، پچھلے کچھ دنوں سے بات چیت ہو رہی تھی، جب بھی کوئی نئی چیز ہوتی ہے اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں تو کوئی ٹائم ہی نہیں لگا۔ ایسے عہدوں میں دوسرے ملکوں میں بہت لمبا ٹائم لگتا ہے کیونکہ ایک نیا عہدہ ہے، اس کے متعلق ظاہر ہے پروسیجرل ورک ہو تو وہ بھی کافی دنوں کا ہوتا ہے۔ بہرحال اچھی بات ہے کہ یہ سب ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس سے نہ صرف فوج کی کمانڈ اور ملٹری کی کمانڈ کی جو سٹرکچر ہے اور مضبوط ہو گیا ہے، بلکہ اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ملک میں آئے گی، کیونکہ ایک فالتو بات چیت جو ہوتی ہے، ان نیسیسری فضول ڈسکشن جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور اصل مقصد تو ہے پاکستان کا دفاع کرنا اور پاکستان کی اقتصادیات یعنی اکنامکس کو بہتر کرنا، تاکہ معاشی حالات کو بہتر کرنا، تاکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ خوشحال ہو سکیں اور بہتر زندگی گزار سکیں۔ یہ بیسک ایجنڈا ہے پاکستان کا، جو عوام کی سیکیورٹی، ملک کی سیکیورٹی اور ملک کی خوشحالی، تو اس کے لیے بہت اچھی یہ ڈیولپمنٹ ہے اور انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی۔ بریگیڈیئر صاحب، میرے ذرائع کے مطابق اب آرمی چیف جو ہیں سید عاصم منیر 3 دفاتر میں بیٹھا کریں گے، ایک تو جی ایچ کیو میں، دوسرا وزیر اعظم ہاؤس کے 7ویں فلور پہ اور تیسرا چکلالہ میں۔ تو وہ تینوں پوزیشن جو ہوں گی وہ مینج کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ کتنا ضروری ہے کہ یہ تینوں دفتریں جو ہیں وہ وہاں پر کام کریں؟ اور خاص طور پہ میں بات کروں گا وزیر اعظم ہاؤس کے 7ویں فلور پہ، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ یہ تو بھی کلیئر نہیں ہے کہ کہاں کا ہوگا، آفس تو کہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ آج کل جو کمانڈ کا طریقہ ہے اس میں اور بھی بڑے طریقے میں فون پہ نہیں کہہ سکتا، اور اصل چیز تو کمانڈ ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہر جگہ موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ آج کل آپ میرے سے فون پہ ہی بات کر رہے ہیں، میں بھی آپ سے فون پہ ہی بات کر رہا ہوں، اور اس لیے اور آپ ملٹری کے پاس بے تحاشا کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں اس کے علاوہ بھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو اصل چیز ہے، جو اصل مقصد ہے یونٹی آف کمانڈ، آج کل فوجوں میں جوائنٹ مین شپ کہا جاتا ہے۔ انڈیا نے جو بھی ایکسرسائز کی صرف ویک میں پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جنگ کی تیاری ایک دکھانے کی کوشش کی، اس میں اس کی بری، بحری، فضائی تینوں فوج آئیں، اس کے اندر جوائنٹ مین شپ کہتے ہیں اس کو، سنرجزم کہتے ہیں اس کو، تو وہ دکھانے کے لیے کہ جی، تو یہی چیز ہائر لیول پہ پاکستان اس سے زیادہ، کیونکہ ہماری ایئر فورس بہترین ہے، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ، اور اس طرح بحریہ بھی اور فوج بھی، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اب راکٹ فورس بھی بن گئی ہوئی ہے، اور نیوکلیر، آپ کو پتہ ہے نیوکلیر آپ کی اسٹیبلشمنٹ ایک پوری نیوکلیر فورس ہے، اس کے لیے ایک الگ کمانڈ بنائی گئی ہے، وہ بھی کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ ہوگی، یہ بھی بہت اچھا سٹیپ ہے۔ تو اس سے سارے سے قومی سلامتی اور پاکستان کے دفاع کے لیے مزید مضبوطی ہوگی۔